کچھ حلقوں میں بدھ مت کو اعلیٰ اخلاقیات، باہمی تعاون اور خود قربانی کا راستہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت کہ نیپال، تبت اور کمبوڈیا جیسے بدھ مت ممالک میں لوگ انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ یہ باہمی تعاون اور خود قربانی محض حقیقت نہیں۔ نیپال ایک ایسا ملک ہے جہاں بدھ مت سب سے زیادہ مضبوط ہے، لیکن نیپالی عوام بہت غریب ہیں۔ ہمالیہ کی ڈھلوانوں پر واقع علاقے مستنگ میں لوگ مٹی سے بنے ہوئے تنگ اور گندے گھروں میں رہتے ہیں۔ بدھ مت کے دنیا کی توجہ کا مرکز بننے کی ایک وجہ اس کا مشرق بعید میں موجود ہونا نہیں ہے، جو اس کا روایتی مرکز ہے، بلکہ مغرب میں پھیلائی گئی تشہیر ہے۔ اس تشہیر کی ابتدا 19ویں صدی تک جاتی ہے اور 20ویں صدی کے دوسرے نصف میں اس وقت زیادہ دلچسپی حاصل ہوئی جب یہ ان لوگوں کے لیے ایک فیشن بن گیا جو خود کو زیادہ منفرد دکھانا چاہتے تھے۔ اس فیشن کی ابتدا 1960 کی دہائی کی پاپ کلچر سے ہوئی، جب مغربی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اور بعض مغربی دانشور روایتی عیسائیت سے منہ موڑ کر کسی اور چیز کی تلاش میں نکلے، اور انہیں وہ چیز مشرق بعید کے مذاہب میں مل گئی۔ اس تلاش کی اصل محرک قائم شدہ نظام کے خلاف جا کر توجہ حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ جب بیٹلز کے مرحوم جارج ہیریسن، جنہوں نے 60 کی دہائی کی پاپ کلچر کو متعین کرنے میں مدد دی، نے یہ بیان دیا کہ وہ ہندو ہو گئے ہیں، ایک مشرکانہ مذہب جو بدھ مت سے پہلے وجود میں آیا اور بعد میں اپنی ہی تصنیف مائی سویٹ لارڈ ریکارڈ کی، جو کرشن کے لیے ایک گیت تھا، تو بیٹلز کے بہت سے مداحوں نے بھی اسی کی پیروی کی۔ جان لینن نے اپنی گیت اکراس دا یونیورس میں بدھ مت کے منتر استعمال کیے۔ بدھ مت کے بھجن، لباس کے انداز اور فن پارے 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ہپیوں کے درمیان بہت مقبول تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی ثقافتی اظہار کے سب سے اہم معمار مغربی معاشرے پر بدھ مت مسلط کر رہے ہیں۔ اس عمل میں ہالی ووڈ نے قیادت سنبھالی ہے۔ عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہالی ووڈ امریکی معاشرے کے لبرل طبقے کے خیالات کی عکاسی کرتا ہے، جو اکثر مذہب مخالف نظریات اور عیسائی اخلاقیات و عقائد کے خلاف اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، زیادہ تر فلمیں ناظرین کے ذہنوں پر ارتقاء کے نظریے کو زبردستی مسلط کرتی ہیں۔ ارتقاء بمقابلہ تخلیق کے مباحثے میں، سائنسی فلمیں تقریباً ہمیشہ ڈارونزم کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں۔ ہالی ووڈ کی مذہب مخالف ڈارون نواز تشہیر کا آغاز مشہور فلم انہیرٹ دی ونڈ سے ہوا، اور آج کی فلموں میں اسلام کو حقیر دکھانے کا رجحان ایک نہایت واضح حکمت عملی ہے۔ لیکن اگرچہ ہالی ووڈ عام طور پر عیسائیت اور اسلام جیسے الہامی مذاہب کے بارے میں منفی رویہ رکھتا ہے، بدھ مت کے معاملے میں وہ بالکل الٹا رخ اختیار کرتا ہے اور اس مذہب کو نہایت دلکش انداز میں پرامن اور انسان دوست بنا کر پیش کرتا ہے۔ بریڈ پٹ کی اداکاری سے سجی فلم 7 ایئرز ان تبت اور مارٹن سکورسیزی کی ہدایت کاری میں بننے والی دلائی لاما کی زندگی پر مبنی فلم کندن نے سنیما دیکھنے والی عوام میں بدھ مت کو مقبول بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ بدھ مت کی تشہیر کے لیے اداکاروں اور اداکاراؤں کی نجی زندگیاں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی وہ فلمیں جن میں وہ کام کرتے ہیں۔ تبتی بدھ مت کے ننگما، مکتب فکر کے اعلیٰ ترین سربراہ نے ایکشن فلموں میں اپنے کرداروں کے لیے مشہور سٹیون سیگل کو 15ویں صدی کے ایک لاما، تبت یا منگولیا کے بدھ مت راہب کا تناسخ قرار دیا ہے۔ معروف اداکار رچرڈ گیر بدھ مت کی ترویج کرنے والی کتابیں لکھنے کے علاوہ اداکارہ اوما تھرمن کے والد رچرڈ تھرمن کے ساتھ مل کر نیو یارک میں تبت ہاؤس قائم کر چکے ہیں۔ دیگر معروف بدھ مت پیروکاروں میں ٹینا ٹرنر، ہیریسن فورڈ، آلیور سٹون، ہربی ہینکاک اور کورٹنی لو شامل ہیں۔ یقیناً کسی شخص کی نجی زندگی اور ذاتی عقائد کا تعلق کسی اور نہیں ہوتا۔ لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، لیکن اگر یہ افراد اسلام حقیقی کے بارے میں جان لیتے تو یقیناً ان کے دل گرم ہو جاتے۔ تاہم اب تک پیش کی گئی تصویر ہمیں ایک اہم نتیجے تک پہنچاتی ہے۔ بدھ مت مغرب میں، وہاں دلچسپی حاصل کر رہا ہے، اختیار کیا جا رہا ہے اور فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں مادیت پسند ثقافت غالب ہے۔ مادیت پسندی کی کئی بنیاد سے بیگانہ ہو چکی ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہ دیں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شریک ٹھہرانے کا انکار کریں گے، اور تمہیں باخبر کرنے والا کوئی نہیں جیسے وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قرآن 35:14۔ بدھ کی بہت سی قدیم مورتیاں واقعی نہایت دیوہیکل ہیں،
یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسی مورتیاں بدھ کی تعظیم کرتی ہیں، لیکن چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، وہ آنے والے اللہ کے فیصلے سے کسی کو بھی نہیں بچا سکتی۔ قرآن میں 291 سے 292 میں اللہ تعالیٰ مشرک قوموں سے ان الفاظ میں خطاب کرتا ہے: کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی بلکہ خود پیدا کی گئی ہیں، جو نہ ان کی مدد کی قدرت رکھتی ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتی ہیں؟ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مغربی مادیت پسندی کی بنیادی خصوصیات کا تعین کرنا ہوگا۔ اس ثقافت کی بنیادیں 18ویں صدی میں رکھی گئیں، اس کا نظریاتی ڈھانچہ 19ویں صدی میں قائم ہوا، اور نظریاتی ڈھانچے کے بتدریج زوال کے باوجود یہ 20ویں صدی میں ایک عوامی تحریک بن گئی۔ بنیادی طور پر یہ اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ کائنات محض اتفاق کا نتیجہ ہے۔ یہ مانتی ہے کہ جاندار اپنی موجودہ حالت تک ارتقاء کے ذریعے پہنچے ہیں، اور یہ کہ ڈارون ازم زندگی کے مظہر اور انواع کی ابتدا کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ یقین رکھتی ہے کہ انسان محض جانوروں کی ایک اعلیٰ قسم ہے اور انسانی روح کی وجود کو کمتر حیثیت دیتی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی، دوبارہ زندہ کیے جانے، یوم حساب اور دائمی جنت و جہنم کے وجود کے تصور کو رد کرتی ہے۔ مادیت پسند ثقافت کی یہ مفروضات، جن میں سے ہر ایک غلط ہے، فطری طور پر تمام الہامی مذاہب سے متصادم ہیں۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہی تمام غلط مفروضات ایک اور ثقافت کے ساتھ بھی مشترک ہیں، اور وہ ہے بدھ مت۔ ہکسلی کی بدھ مت کی دریافت۔ ایک ملحدانہ مذہب ہونے کے ناطے بدھ مت اللہ کے وجود، دائمی آخرت، جنت یا جہنم کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ فرض کرتا ہے کہ انسانی روح جانور کی روح سے مختلف نہیں، اور قدرتی دنیا میں مسلسل کرمی واپسیوں پر یقین رکھتا ہے۔ بدھ مت کے مطابق ایک مچھلی بعد کی زندگی میں کسی ممالیہ کی صورت میں واپس آ سکتی ہے، اور ایک انسان کیڑے کی شکل میں لوٹ سکتا ہے۔ انواع کے درمیان روحوں کی منتقلی کا یہ تصور ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے ساتھ اہم مماثلتیں رکھتا ہے۔ آخر میں یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان وحی الہی سے دور ہو کر مادیت اور گمان پر مبنی نظریات کو اختیار کرتا ہے تو وہ حق سے مزید دور چلا جاتا ہے۔ بدھ مت ہو یا کوئی اور فکری نظام، اگر اس میں اللہ کے وجود، آخرت، حساب اور جواب دہی کا انکار ہو تو وہ انسان کو دائمی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اصل نجات اور حقیقی سکون صرف اسی راستے میں ہے جو خالق کائنات نے وحی کے ذریعے انسانیت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہماری کوشش کا مقصد نفرت نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور حق کو پہچاننے کی دعوت دینا ہے۔ فیصلہ بہرحال ہر انسان کو خود کرنا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیں، جہاں ہم اس سلسلے کو مزید دلائل اور وضاحت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔